السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو اس حدث سے لازم آتا ہے جو کہ دونوں راہوں یعنی کہ قبل اور دبر سے نکلے۔ حد سے معنی ہوا کا خارج ہو جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے قبل یا دبر سے کیڑا نکلے تو وہ وضو کا اعادہ کر لے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہنسنے سے نماز دہرائی جائے نہ کہ وضو کیا جائے۔ اس سے صرف اور صرف نماز دوبارہ پڑھی جانی چاہیے، وضو نہیں کرنا چاہیے۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سر کے بال منڈائے یا ناخن کترائے یا موزے اتارے اگر پہلے باوضو ہے تو وضو کی ضرورت نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وضو صرف حد کی صورت میں لازم ہوتا ہے، اور حد سے مراد وہ ہے جو کہ یعنی کہ ہوا خارج ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات الرقاع کی جنگ میں تھے۔ وہاں ایک شخص کو عین نماز میں تیر لگا، اس سے بہت خون نکلا، لیکن اس نے رکوع اور سجدہ کیا اور نماز میں مشغول رہا، یعنی نماز نہیں توڑی۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہے۔ طاؤس و محمد باقر بن علی اور عطا اور اہل حجاز کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور ابن ابی اوفا نے خون تھوکا لیکن نماز پڑھتے رہے، توڑی نہیں۔ ابن عمر اور حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو پچنا لگوائے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، فقط پچنے کی جگہ کو دھو لینا کافی ہے۔ صحیح بخاری کی 174 نمبر حدیث ہے۔ اوم بن ابی ایاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدمی اس وقت تک نماز ہی میں سمجھا جاتا ہے، یعنی نماز کا ثواب اس شخص کو ملتا رہتا ہے جب تک مسجد میں نماز کا انتظار کرتا رہے، بشرط کہ اس سے حد سے صادر نہ ہو۔ ایک اجمی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا حد سے کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہوا کا خارج ہو جانا۔ اس باب میں امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جو عنوان قائم کیا ہے یہ امام بخاری اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کا مسلک ہے۔ ابو حنیفہ کے نزدیک خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس مسلک احناف کی دلیل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ احادیث ہیں جن میں خون نکلنے اور نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا لکھنا وغیرہ بغیر وضو کے درست ہے۔ صحیح بخاری کی 132 نمبر حدیث ہے کہ حمام میں تلاوت کرنے میں کچھ برائی نہیں ہے، بشرط کہ ننگا یا جنبی نہ ہو، صرف بے وضو ہو، نیز کسی قسم کی گندگی وہاں موجود نہ ہو۔ حمام میں بغیر وضو خط لکھنا بھی درست ہے۔ حماد نے ابراہیم حتا سے نقل کیا ہے کہ اگر حمام میں نہانے والا کپڑا گندا باندھے ہو، بالکل ننگا نہ ہو، تو اسے سلام کرو۔ بخاری کی 181 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر تھے، وہ ان کی خالہ۔ تمہیں وہاں بچھونے کی چڑھائی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آرام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہلیہ بچھونے کی لمبائی میں آرام فرما رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند آ گئی۔ جب آدھی رات یا اس سے کچھ پہلے یا پیچھے کا وقت ہوا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں ہاتھ سے ملی اور سورہ العمران کی آخری 10 آیات تلاوت کی، یعنی کہ وضو کے بغیر۔ پھر ایک پرانی مشق کے پاس گئے، اس سے وضو کیا اور بہترین قسم کا وضو کیا، پھر نماز میں مشغول ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھا اور آپ کی طرح کیا، یعنی کہ آپ کی طرح وضو کیا، پھر میں آپ کے ایک پہلو میں کھڑا ہو گیا، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑا، اسے مروڑنے لگے، یعنی آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف مجھے پھیر دیا۔ آپ نے 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، یعنی کہ ٹوٹل 12 رکعت ادا کی، پھر وتر پڑھے،
پھر لیٹ رہے حتیٰ کہ مؤذن آیا، آپ کھڑے ہوئے 2 رکعت پڑھی، سنت فجر کی ادا کی، پھر باہر تشریف لے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی، یعنی کہ مسجد میں فرضوں کی جماعت ادا کروائی۔ صحیح بخاری کی 182 نمبر حدیث ہے کہ بعض علماء معمولی بے ہوشی سے وضو باقی رہنے کے قائل ہیں، البتہ سخت غشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسماء بنت ابو بکر کہتی ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی، سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، میں نے دیکھا لوگ نماز کسوف میں مشغول تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی مشغول نماز تھیں۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا عذاب کی کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں کھڑی ہو گئی حتیٰ کہ مجھے غشی آ گئی، میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا جو چیز میں نے پہلے نہ دیکھی تھی میں نے آج دیکھ لی ہے، یہاں تک کہ بہشت دوزخ، اور مجھے یہ وحی آئی کہ تمہیں قبروں میں امتحان و آزمائش میں ڈالا جائے گا، توبہ نعوذ باللہ، اور مجھے یہ وحی آئی فتنہ دجال کے مثل یا قریب میں نہیں، یاد رکھتی کہ مثل کہاں یا قریب، تم سے ہر شخص کو فرشتے کہیں گے کہ اس شخص کے متعلق تمہیں کیا معلوم ہے، مومن یا موقن؟ فاطمہ کو شک ہے کہ اسماء نے کیا کہا، کہے گا وہ محمد ہیں، اللہ کے رسول، آیات و بینات لے کر ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے ان کا کہنا قبول کیا، ایمان لائے، ان کی پیروی کی۔ اسے فرشتے کہیں گے تو اچھی طرح سورہ ہم جانتے ہیں کہ تو ایمان والا تھا۔ فرشتوں کا مخاطب اگر منافق یا مرتاب، فاطمہ کو اسماء کے لفظ میں شک ہے، وہ کہے گا کہ اس شخص کے متعلق مجھے صحیح معلوم نہیں، جو کچھ میں نے لوگوں سے سنا ہے میں بھی وہی کہا، یعنی کافی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر، کاہن، ساحر کہتے تھے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ علم دین کو پورے غور سے حاصل کرنا، قرآن و حدیث کی بنیادی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس باب سے 2 باتیں کرنا مقصود ہیں۔ ایک تو یہ معمولی غشی کے دورے سے وضو نہیں ٹوٹتا، حضرت اسماء اپنے سر پر پانی تک ڈالتی رہیں اور پھر بھی نماز کی حالت میں رہیں، نماز پڑھتی رہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایمان اور اسلام بنا سوچے سمجھے قبول کرنا بیکار ہے۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس وقت تک انسان پکا مومن نہیں بن سکتا۔